اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اوفو بالعقود ہے، ہمارے جو دوسری ریاستوں کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں ان کی پاسداری بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. میں ایک مثال لے لیتا ہوں، جیسے کشمیر میں اگر ہم مسلح جدوجہد کرتے ہیں، ہم سے مراد پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، کیا وہ انڈیا اور پاکستان کے معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور میں نے کبھی اس کی تائید نہیں کی. میرا موقف وہی ہے جو 1948 میں مولانا مودودی کا تھا کہ یہ جب تک کہ آپ باقاعدہ چیلنج نہیں کرتے بھارت کو اور سفارتی تعلقات نہیں توڑتے، اس وقت تک یعنی ان کے معاہدے ان کے منہ پہ پہلے دے مارے پھر اس کے بعد. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو باتیں کی ان میں دو چیزیں ذرا میں چاہوں گا مزید واضح کر دیجئے. ایک تو یہ کہ یہ جو جگہ جگہ پر پبلک پلیسز پر جو خودکش حملے ہو رہے ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ میں نے عرض کیا ہے کہ میرے نزدیک کوئی مسلمان وہ بحالت ایمان یہ کام نہیں کر سکتا. یہ 90% جو ہے یہ ہمارے دشمنوں کی کارستانی ہے، امریکہ کی ہے، نیٹو کے جو ہے ایجنٹس ہیں، رشیا کے ایجنٹس ہیں، اور پھر یہ خاد اور را اور موساد کے ایجنٹس وہ کر رہے ہیں، اور وہ یہاں اگر کوئی کر رہا ہے ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی کر رہا ہے، اب یہ کہ کیا اس کی پوزیشن ہے، کس حال میں کر رہا ہے. اگر وہ خودکشی کر رہا ہے تو بھی حرام کام کر رہا ہے، اور یہ بھی حرام کام کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے وہ انڈیا جاتے ہیں اور آپ اپنے وہاں پر اسپیچ بھی کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، ظاہر اسلام کی دعوت دیتے ہیں آپ. تو جب یہاں اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو کیا کسی غیر مسلم کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ بھی یہاں آ کر پبلک کے سامنے اپنے دین کو پیش کرے؟ ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنے لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے، اور جو مائنورٹی والے لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے ریلیجس ایجوکیشن کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، اپنے سارے جو معابد ہیں ان کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن عام مسلمانوں میں تبلیغ کی اجازت نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پر غیر مسلم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کو ان کی مرضی ہے، تو یہاں پر مرضی نہیں ہوگی؟ نہیں، اسلامی ریاست کیونکہ ان کی ریاست سیکولر ہے، ہماری ریاست اسلامی ہوگی، ظاہر بات ہے قدم قدم پر فرق آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ انٹرفیتھ ہارمنی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یعنی مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے ساتھ کیا ہارمنی کے ساتھ رہنا چاہیے؟ اصولی اعتبار سے نہیں رہنا چاہیے. اسلام کہتا ہے الحق میں ہوں، اور حق و باطل کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک، اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو ہم دنیا میں کہیں بھی غیر اسلامی نظام نہیں رہنے دیں گے. ہاں لوگ ہندو رہیں، عیسائی رہیں، یہودی رہیں، اس کی اجازت ہوگی انڈیویجول لیول پر. گویا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں جو مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام میں ذکر کیا ہے، جو 3 سٹیپس جو بتائیں، اگر یہاں پر یہ ریاست بن جاتی ہے اور وہ سپر پاور ہوتی ہے تو وہ غیر مسلم ریاست کو دعوت دے گی، اور اگر دعوت کے نتیجے میں وہ نہ ایکسیپٹ کریں تو ان کو رعایا بن کر، ذمہ بن کر رہنا ہوگا، یا پھر وہ تلوار لے کر میدان میں آ جائیں. اس پہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ اس اعتبار سے بالکل ایگری کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام کا خلافت راشدہ میں یہی طرز عمل تھا. جہاں فوجیں نکلی ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، تو 3 یہی پیش لیکن حضرت عمر نے ایک خاص موقع پر جا کر پھر اپنی فوجیں آگے نہیں بڑھائیں، اس سے زیادہ بھی حالانکہ وہ بڑھا سکتے ہیں. یہ تو اسٹریٹجی ہے، اس کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ جو کہا کیا جاتا تھا، اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں، ہمارے حقوق زیادہ، تم جونیئر ہو تمہارے برابر. یہ نہیں، تو نظام ہمارا ہوگا، دین ہمارا ہوگا. تم رہو یہودی رہو، عیسائی رہو، جب مجوسی رہو، ورنہ تلوار پہ فیصلہ. ڈاکٹر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن دنیا سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ چینل اپنے کھلے رکھے میڈیا کے، تاکہ ہمارا پیغام ادھر جا سکے. یہ کیا اگر وہ نہیں رکھتے تو ہم مجبور نہیں کر سکتے. اگر ان کا اپنا اصول یہ ہے کہ رکھے، ان کی اپنی فلسفی یہ ہے کہ رکھے. آپ یہ فرمائیے کہ اگر ہم لوگ اس وقت امریکہ کی قوت رکھتے ہو اور ہم کو یہ فیل ہوتا ہو کہ ایک ایسی مائنورٹی دنیا میں موجود ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ہم پاور گین کر کے اس لیول پر کھڑے ہوں گے اور پھر ہم دنیا کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، تو کیا آپ پسند کریں گے کہ وہ مائنورٹی پاور گین کر سکے کبھی؟ میں بھی پسند نہیں کروں گا، وہ بھی پسند نہیں کر رہے، وہی پسند نہیں کر رہے، لیکن وہ بھی کر رہے ہیں کوشش. تم بھی محنت کرو، میں بھی کر رہا ہوں. ٹھیک، یعنی یہ حق دیتے ہیں آپ اس قوم کو بھی کہ وہ پھر دبا لے، کیونکہ ہمارا نقطہ نظر ظاہر بات ہے کہ وہ ہم سے پوچھ کر نہیں کر رہا ہے. لیکن پھر ہم کو مسلمانوں میں یہ پیغام نہیں دینا چاہیے کہ ہم کسی سازش کا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم تو اصل میں خدا کی سزا
کے مستحق ہو چکے ہوئے اور یہ سزا ہے. نہیں، لیکن ان کو پھر کہنا وہ چاہیے کہ ہم اس لیے آ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ماس ڈسٹریکشن کے ذرائع ہے، جھوٹ نکلتا ہے ساری کے ساری. تو یہ تو معاملہ بہت، اور یہ جو جھوٹا لگا دیا الزام اسامہ کے اوپر اور طالبان پر، یہ سب کا سب فراڈ ہے. اچھا، بھائی اگر کہنا تو کرو بات. ٹھیک. ہم جمہوریت کے لیے آ رہے ہیں، یعنی ہم اس کے لیے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ساری بات آپ فرما رہے یہ پروپیگنڈا سمجھتے ہیں آپ اس کو، کہ یہ حقیقت کے بالکل برخلاف ہے. کوئی اسامہ ایگزسٹ نہیں کرتا. بالکل نہیں. اسامہ کا تو باپ بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ تو جو ان کے ہاں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان کے ہاں جو ایسوسیشن آف پائلٹس ہے ایئر لائنز کے، انہوں نے کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے جن بچوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چڑیوں جیسے جہازوں کے اوپر ٹریننگ لی تھی اور وہ ان بڑے جہازوں کو لے جا کر اور مار سکتے کہیں. اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جہاز گرے تھے ان کی پیسنجر لسٹ آج تک آئی ہے کہیں؟ ان کو کہیں کوئی دیا گیا ہے کوئی معاوضہ؟ اچھا، اس کی جب ہو رہی تھی انویسٹیگیشن تو روک کیوں دی گئی؟ ٹھیک. یہ سوچ کی باتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہے کہ ایک بات جس کو ہم اپنے لیے حق سمجھتے ہیں ان کو دوسروں کے لیے حق نہیں سمجھ رہے. اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، انہیں بات نہیں سمجھتے. یہ کون سی قوم ہے جو نہیں سمجھتی؟ مگر یہ تو ہر قوم ہم سمجھتے ہیں. ہمارا طرز عمل تو اسی پر مبنی ہوگا. لیکن اگر ہم اللہ کا دین حق ہے اور وہ ہمارے پاس ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں. پھر تو ہمیں اور دروازے کھول دینے چاہیے. لیکن ہم ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے دین کو حق سمجھ کر ہی اس میں موجود ہے نا ڈاکٹر صاحب. تو اگر ایک چیز جو میں اپنے لیے حق سمجھتا ہوں اس کو اس جگہ پر کھڑے ہو کر ان کے لیے حق کیوں نہیں سمجھتا میں؟ سوال یہ ہے نا کہ میں اس کو حق نہیں سمجھتا کہ وہ اس اپنے غلط نظریات کو میرے ہاں آ کر پھیلائے. ٹھیک ہے، اور ایسا ہی وہ بھی سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں کے بھی اگر چینلز ہوں گے، ٹی وی چینلز ہوں گے، ہم انہیں بند تو نہیں کر دیں گے. ادھر سے وہ آئے تو ٹھیک ہے. ہمارا کام تو پوری دنیا میں اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. ٹھیک. ہمارے پاس جو دین ہے اور حضور جو بھیجے گئے تھے اس کو غالب کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. 3 دفعہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں حضور کے لیے جو کسی اور نبی کے لیے نہیں آئے ایک دفعہ بھی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. محمد کو تو بھیجا ہی گیا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، نمبر 1. اور 5 دفعہ یہ آیا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تو محمد کا مشن جو پروفیٹک مشن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکمل ہی اس وقت ہوگا جب پوری دنیا کے اندر اللہ کا نظام خلافت اللہ منہاج نبوت قائم ہو جائے گا اور ہوگا. قیامت سے قبل یہ ہونا ہے. اٹ از فور ٹولڈ. حضور کی فرمائی ہوئی بات ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نقل ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نصر عبدہ اظہر دینہ. تو یہ دعا تو ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ بتا دیں، وہ صدق وعدہ، یہ پورے الفاظ ہیں، وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. اس سے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ وعدہ پورا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے لیظہرہ علی الدین کلہ ایک درجے میں پورا ہو گیا کہ جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا. ٹھیک. لیکن اس کا جو چونکہ آپ کی جو بعثت ہے اس کے 2 پہلو ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل وآخرین منہم. یہ 2 حصے ہیں امت کے. ایک ہے اصل حضور کی امت، وہ بنی اسماعیل ہے، اور ایک ہے واقعی پوری نوع. ٹھیک ہے آخری نا. چلیے ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بالکل لاسٹ کوشچن، آخری کے کچھ لمحات ہیں اب، کہ آپ نے کہا نا قیامت سے پہلے یہ خلافت قائم ہوگی. حضرت صوبان کی روایت بھی آپ اس میں بتاتے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو حضرت عمر بن عبد العزیز والی جو خلافت تھی وہ اس کی طرف اشارہ تھا، نہ کہ اب آنے والی؟ نہیں، اس لیے کہ ایک اور حدیث میں جس میں حضور نے 5 دور گنوائے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ پہلا دور میرا ہے، پھر خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ظالمانہ ملوکیت ہے، ٹھیک ہے، پھر غلامانہ ملوکیت ہے. میرے نزدیک کلونیل دور فورٹ روڈ کیا آپ نے. ٹھیک. اس کے بعد پھر خلافت اللہ جو کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہے. یہ نہیں ہے نہیں نا. ابھی تو مطلب یہ کہ وہ غلامانی بادشاہ کہاں آئی تھی، یہ تو کلونیلزم آیا ہے. رائٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ سے گفتگو جو ہے وہ مکمل تو نہیں ہو سکی، ظاہر ہے بہت سارے پہلو ابھی رہ گئے لیکن وقت کی کمی ہے. ہم معلوم چاہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اور معیز امجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.